کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور دیتا ہے اور ہر آزمائش کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے دو معصوم بچوں کی، جن کے نصیب میں فقر بھی تھا، بھوک بھی، لیکن ساتھ ہی حوصلہ، عقل اور اللہ پر یقین بھی تھا۔ ایک دور دراز علاقے میں گہرے سرسبز جنگل کے کنارے مٹی سے بنا ایک چھوٹا سا کچا گھر تھا۔ گھر کے اندر غربت کی خاموشی بولتی تھی، دیواروں پر دراڑیں تھیں اور چولہے میں اکثر آگ بجھی رہتی تھی۔ اسی گھر میں رہتے تھے حسن اور اس کی چھوٹی بہن نور، دو معصوم بہن بھائی، جن کی آنکھوں میں خواب تو بہت تھے لیکن جیب میں صرف صبر تھا۔ ان کے والد ایک غریب لکڑہارے تھے جو دن رات محنت کرتے مگر قسمت ہمیشہ امتحان لیتی۔ وہ کچا سا گھر دن کے وقت بھی اداس لگتا تھا۔ مٹی کی دیواروں پر وقت نے دراڑیں ڈال دی تھیں اور چھت سے لٹکتی ہوئی سوکھی لکڑیاں ایسا لگتا تھا جیسے خود ہی گر پڑے گی۔ گھر کے اندر چولہا ٹھنڈا پڑا رہتا، کبھی کبھی تو کئی دن اس میں آگ نہیں جلتی تھی۔ حسن اور نور اکثر ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہتے۔ بھوک لگتی تو نور حسن سے کہتی، بھائی آج اماں روٹی بنائے گی نا؟ حسن مسکرا کر کہتا، ہاں نور، تھوڑی دیر میں بس ابو آ جائیں گے۔ مگر وہ دونوں جانتے تھے کہ یہ بس دل کو بہلانے کی باتیں ہیں۔ ان کے والد جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتے، ہاتھ چھل جاتے، کپڑے مٹی سے بھر جاتے، مگر شام کو جب واپس آتے تو ہاتھ اکثر خالی ہوتے۔ اس دن بھی جب وہ تھکے قدموں سے گھر میں داخل ہوئے تو سوتیلی ماں کی آواز گونجی، کیا لائے ہو آج؟ پھر خالی ہاتھ؟ کیا ہم یوں ہی بھوکے مریں گے؟ والد نے نظریں جھکا لیں۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، صرف آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ نور ایک کونے میں بیٹھی یہ سب سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر وہ خاموش رہی۔ رات ہوئی، چاندنی چھت کی سوراخوں سے اندر آ رہی تھی مگر گھر کے اندر سکون کا نام و نشان نہ تھا۔ سوتیلی ماں نے سخت لہجے میں کہا، یہ بچے، یہی ہماری بدقسمتی ہے، اگر یہ نہ ہوں تو دو وقت کی روٹی تو مل جائے۔ یہ سن کر والد کا دل کانپ اٹھا۔ حسن نے نور کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا جیسے وہ اسے دنیا کے ہر دکھ سے بچا لے گا۔ نور دھیرے سے بولی، بھائی ہمیں کیا ہو جائے گا؟ حسن نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور آہستہ سے کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے نور، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ مگر آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ تو صرف شروعات تھی۔ اگلی صبح ہوا میں عجیب سی اداسی گھلی ہوئی تھی۔ سورج نکلا تو تھا مگر اس کی روشنی میں بھی گرمی نہیں تھی۔ والد نے بچوں کو آواز دی، حسن، نور، چلو آج میرے ساتھ جنگل چلنا ہے۔ حسن نے حیرانی سے دیکھا۔ نور کے چہرے پر ہلکی سی خوشی آ گئی کیونکہ گھر میں بیٹھنے سے بہتر جنگل کی کھلی فضا تھی۔ وہ تینوں کچے رستے پر چل پڑے، والد آگے آگے اور بچے پیچھے پیچھے۔ پرندے چہچہا رہے تھے مگر والد کے دل میں شور مچا ہوا تھا۔ کئی بار ان کے قدم رک گئے جیسے دل کہہ رہا ہو واپس چلو، مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ جنگل گہرا ہوتا گیا، درخت اونچے، رستے سنسان۔ نور نے آہستہ سے کہا، ابا ہم اتنی دور کیوں آ گئے ہیں؟ والد نے پلٹ کر دیکھا، آنکھیں بھر آئیں مگر وہ بس اتنا کہہ سکے، بس بیٹا یہیں ذرا ٹھہرو، میں ابھی آیا۔ انہوں نے بچوں کو ایک درخت کے نیچے بٹھایا، نور کے سر پر ہاتھ رکھا اور حسن کے کندھے کو تھپتھپایا۔ وہ لمحہ والد کے لیے موت سے کم نہ تھا۔ وہ پلٹے اور تیز قدموں سے چل پڑے۔ پیچھے سے نور کی آواز آئی، ابا آپ جا رہے ہیں؟ وہ نہیں رکے، اگر رک جاتے تو شاید خود بھی وہیں بیٹھ جاتے۔ کچھ ہی دیر میں درختوں کے پیچھے والد اوجھل ہو گئے۔ حسن سمجھ چکا تھا وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اس نے نور کو سینے سے لگا لیا۔ نور رو پڑی۔ جنگل کی خاموشی ان کے رونے کی گواہ بن گئی۔ سورج ڈھلنے لگا، سائے لمبے ہوتے گئے اور ڈر دل میں اترنے لگا۔ بھوک، پیاس اور اندھیرا۔ نور نے کانپتی آواز میں کہا، بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حسن نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ڈر مت نور، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مگر رات آ چکی تھی اور جنگل اپنی اصلی شکل دکھانے لگا تھا۔ رات آہستہ آہستہ جنگل پر اتر آئی، درختوں کے سائے زمین پر پھیل گئے اور ہوا کی سرسراہٹ اب سرگوشی نہیں، خوف بن چکی تھی۔ کہیں دور الو کی آواز آئی۔ نور سہم کر حسن کے قریب ہو گئی، بھائی یہ کیسی آواز ہے؟ حسن نے نور کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، حالانکہ خود اس کا دل بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ نہیں نور، اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں کچھ نہیں کہے گی۔ مگر
मगर हर कदम के साथ रास्ता और गुम होता जा रहा था। कांटे पाँव में चुभ गए, नूर की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो रुकी नहीं। कभी कभी भूख से इसके कदम लड़खड़ा जाते तो हसन ने इसे सहारा देकर कहता, बस थोड़ा और, अल्लाह जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। अंधेरे में इसकी सिसकियां दरख्तों के बीच गुम हो जाती थी। आखिरकार वो दोनों एक टूटे हुए तने के पास बैठ गए। नूर ने सर हसन के कंधों पर रख दिया। भाई, क्या हम मर जाएंगे? ये सुनकर हसन का दिल टूट गया। इसने आसमान की तरफ देखा जहां तारे टिमटिमा रहे थे। आहिस्ता आवाज में बोला, नहीं नूर, जब तक अल्लाह है हम अकेले नहीं। नूर ने कांपते होंठों से वो दुआ दोहराई जो माँ ने कभी सिखाई थी, या अल्लाह हमें रास्ता दिखा दे। रात लंबी थी, बहुत लंबी, लेकिन फिर सुबह की हल्की सी रोशनी दरख्तों के बीच झांकने लगी, परिंदे बोलने लगे और अंधेरे की गिरफ्त ढीली पड़ने लगी। नूर ने आंखें खोली और अचानक चौंक उठी। भाई, वो देखो। हसन ने नजर उठाई और चंद कदम के फासले पर एक अजीब सा मंजर देखा। नूर की उंगली हवा में ठहर गई थी, आंखें हैरत से फैल गई और होंठों से बस एक सरगोशी निकली। भाई, ये क्या है? हसन ने चंद कदम आगे बढ़कर देखा और एक लम्हे को अपनी आंखों पर यकीन न आया। जंगल के बीच जहां कल सिर्फ खौफ था, वहां अब एक नन्हा सा घर खड़ा था, मगर ये कोई आम घर नहीं था। इसकी दीवारें शहद और बिस्किट से बनी थी, छत चॉकलेट की तरह चमक रही थी और खिड़कियों से मिठाई की खुशबू आ रही थी। नूर की भूख जैसे जाग उठी हो। भाई, ये तो ख्वाब लगता है, हम खा सकते हैं ना? हसन ने घर को गौर से देखा। दिल में एक हल्की सी घबराहट उठी, मगर भूख अकल पर भारी थी। शायद अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली हो। नूर ने डरते डरते दीवार का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और मुंह में रखा। आंखें बंद हो गईं, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। भाई, ये तो बहुत मीठा है। कई दिन की भूख चंद लम्हों में अपना हिसाब मांग रही थी। हसन भी रुक न सका। दोनों मिठाई खाने लगे, हंसते हुए, जैसे सब गम पल भर में भूल गए हों। मगर इसी लम्हे दरवाजे के अंदर से हल्की सी चिड़चिड़ाहट सुनाई दी। नूर चौंक कर पीछे हटी। हसन का दिल जोर से धड़का। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला। एक बूढ़ी औरत बाहर निकली, कमर झुकी हुई, बाल बिखरे हुए और आंखों में एक अजीब सी चमक। इसकी आवाज मीठी, मगर इस मिठास में कुछ सर्द सा छुपा हुआ था। ओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम भूखे हो ना? अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें और भी मिठाइयाँ दूंगी। नूर ने हसन की तरफ देखा। दिल कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं, मगर भूख और थकन। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और दरवाजा पूरा खोल दिया। डरने की कोई बात नहीं, ये घर तुम्हारा ही है। हसन ने एक लम्हे को सोचा, फिर नूर का हाथ पकड़ा और दोनों आहिस्ता आहिस्ता इस घर की तरफ बढ़ गए। इन्हें क्या मालूम था कि ये मिठाइयाँ का घर नहीं, बल्कि एक खौफनाक कैद का दरवाजा है। जैसे ही दोनों बच्चे मिठाई के घर के अंदर दाखिल हुए, दरवाजा पीछे से आहिस्ता मगर मजबूती से बंद हो गया। नूर ने चौंक कर पीछे देखा। इसके दिल में अनजान सा डर उतर आया। अंदर का मंजर बाहर से भी ज्यादा अजीब था। दीवारों पर रंग बिरंगी मिठाइयाँ लटक रही थी, मगर हवा में एक भारी सी बू थी जो खुशबू नहीं, खौफ बनकर सांसों में उतर रही थी। बूढ़ी औरत ने इनकी तरफ मुस्कुरा कर देखा, फिर अचानक इसकी आवाज बदल गई। वो मिठास जो बाहर थी अब गायब हो चुकी थी। अब तुम दोनों यहीं रहोगे? नूर का दिल जोर से धड़का। यहाँ क्यों? बूढ़ी औरत हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें रहम नाम को न था। अगले ही लम्हे इसने हसन का हाथ पकड़ा और इसे घसीटती हुई एक तंग से पिंजरे के पास ले गई। लोहे की सलाखें ठंडी थीं और अंदर अंधेरा। नहीं, मेरे भाई को छोड़ दो, नूर चीखी, मगर आवाज दीवारों में गुम हो गई। पिंजरा बंद हो चुका था। हसन ने नूर की तरफ देखा। आंखों में डर था, मगर आंसू नहीं। वो जान चुका था कि अब रोने का वक्त नहीं। जादूगरनी नूर के करीब आई और सख्त आवाज में बोली, और तुम काम करोगी, झाड़ू खाना और हर बात मानना होगी। नूर ने सर हिला दिया। दिल के अंदर आंखें रो रही थी। रात हुई और मिठाई का घर अब कैद खाना लग रहा था। नूर एक कोने में बैठी हसन को देखती रही, जो पिंजरे में खामोश बैठा था। भाई, हम यहाँ से निकल जाएंगे ना? हसन ने आहिस्ता से कहा। हाँ नूर,
بس ہمت مت ہارنا اور اللہ کو یاد رکھنا۔ اندھیرے میں نور نے ہاتھ اٹھائے اور ٹوٹے دل سے دعا کی، یا اللہ، ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، ہمیں یہاں سے بچا لے۔ مگر جادوگرنی چولہے کے پاس کھڑی آگ تیز کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں انتظار تھا۔ جیسے ہی دونوں بچے مٹھائی کے گھر کے اندر داخل ہوئے، دروازہ پیچھے سے آہستہ مگر مضبوطی سے بند ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں انتظار تھا۔ دن گزرتے گئے، مٹھائی کے گھر میں وقت میٹھا نہیں بھاری ہو گیا تھا۔ ہر صبح جادوگرنی آتی، حسن کو پنجرے کے پاس کھڑی ہو کر دیکھتی، اس کی آنکھوں میں لالچ چمکتا تھا۔ ہاتھ باہر نکالو، وہ کرخت آواز میں کہتی۔ حسن دل کو مضبوط کرتا اور پنجرے کی سلاخوں کے بیچ ایک پتلی سی ہڈی آگے رکھ دیتا۔ جادوگرنی انگلی کو چھوتی اور غصے سے بڑبڑاتی، اب بھی کمزور ہے، مزید کھانا دو۔ نور یہ سب دیکھتی، دل خون کے آنسو روتا، مگر وہ خاموش رہتی۔ وہ جان گئی تھی کہ چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا، اب صرف عقل اور صبر ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ نور دن بھر چولہے کے پاس کام کرتی، جھاڑو دیتی، برتن دھوتی، مگر ہر کام کے ساتھ وہ گھر کے کونے کونے کو دیکھتی، رستے یاد کرتی، دروازوں کی چڑچڑاہٹ سنتی۔ ہر رات وہ جادوگرنی سو جاتی، نور دبے قدموں حسن کے پاس آتی، بھائی، میں کوئی رستہ ضرور نکالوں گی۔ حسن مسکراتا، کمزور مسکراہٹ مگر حوصلے سے بھری، اللہ ہمارے ساتھ ہے نور، بس گھبرانا نہیں۔ ایک رات چولہے کی آگ زیادہ تیز تھی، نور نے دیکھا کہ شعلے بھڑکتے جا رہے ہیں۔ جادوگرنی بڑبڑائی، کل کل سب ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کر نور کے ہاتھ کانپ اٹھے، دل جیسے رک گیا ہو۔ اسی رات نور نے لمبی دعا کی، آنسو تکیے کو بھگو رہے تھے، یا اللہ، اگر کل ہمارا آخری دن ہے تو ہمیں ہمت دے اور ایک رستہ دکھا دے۔ اور اسی دعا کے ساتھ اس کے دل میں ایک خیال جاگا، ایک ننھی سی چنگاری جو آگ بن سکتی تھی۔ رات کے سب سے تاریک لمحے میں نور نے حسن کی طرف دیکھا، آنکھوں میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ہر دھڑکن اسے کہہ رہی ہو، اب یا کبھی نہیں۔ ہوا میں چولہے کی آگ کی روشنی چھاؤں کی طرح کمرے میں پڑ رہی تھی، شعلے بلند ہو رہے تھے اور جادوگرنی کے قدموں کی چاپ زمین پر گونج رہی تھی۔ نور نے گہری سانس لی اور حسن کی طرف آہستہ سے دیکھا، بھائی، میں نے سوچ لیا ہے، ہمیں بس عقل سے کام لینا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ حسن نے سر ہلایا، آنکھوں میں تھوڑی سی ڈر کے ساتھ مگر دل میں پورے یقین کے ساتھ کہ یہ لمحہ ان کے آزمائش کا موڑ ہے۔ نور نے آہستہ قدموں سے چولہے کے قریب جا کر جادوگرنی کی توجہ بھٹکانے کی کوشش کی۔ جادوگرنی نے اسے دیکھ کر کہا، کیا کر رہی ہو، یہاں مت آؤ۔ نور نے مسکرا کر کہا، میں صرف آگ دیکھ رہی ہوں، یہاں سب کچھ گرم لگ رہا ہے۔ جادوگرنی نے آگ کی طرف دیکھا اور اس لمحے نور نے پنجرے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور حسن کی ہڈی کو چھوٹے سے دھکیل کے باہر نکالا۔ جادوگرنی نے چیخا، یہ کیسے ممکن ہے؟ نور نے اپنے خوف پر قابو پایا اور حسن کے ساتھ دوڑ لگائی دروازے کی طرف۔ جادوگرنی نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی مگر حسن کی عقل مندی اور نور کا حوصلہ اس کی ہر حرکت پر بھاری پڑ گیا۔ آخر کار جادوگرنی خود ہی چولہے کی آگ کے قریب چلے گئی اور اسی آگ میں گر کر اپنے ہی ظلم کا شکار ہو گئی۔ نور اور حسن زمین پر گرتے شعلوں کے بیچ ایک دوسرے کو پکڑے سانس لے رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں آنسو اور خوشی کے قطرے ایک ساتھ تھے۔ وہ آزاد ہو چکے تھے، گھبرائے تھکے، زندہ اور محفوظ۔ نور نے حسن سے کہا، بھائی، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ حسن نے سر ہلایا، آنکھوں میں یقین اور مسکراہٹ کے ساتھ، ہاں نور، جب ہم نے صبر اور عقل کے ساتھ کام لیا تو اللہ نے رستہ دکھایا۔ رات اب اندھیری نہیں ہو رہی تھی بلکہ امید کی روشنی ان کے دلوں میں روشن ہو گئی تھی۔ صبح کی نرم روشنی جنگل کے سب درختوں کے بیچ چن چن کر زمین پر پڑ رہی تھی، پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے، ہوا میں خوشبو تھی اور حسن اور نور کے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ دونوں بچے تھکے ہوئے مگر زندہ تھے،
نور نے حسن کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور آہستہ قدموں سے پہلے وہ راستہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی جو اندھیری رات میں بھٹک کر آئے تھے۔ گھنے درختوں کے درمیان چند لمحوں کے بعد ان کے سامنے اپنا چھوٹا سا گھر نمودار ہوا۔ نور کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ حسن نے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے۔ والد جو رات بھر اندیشے میں تھے، ان کی نظر بچوں پر پڑی تو آنکھوں میں امید اور خوف کی آمیز آنسو چھلک گئے۔ حسن، نور، یہ تم ہو؟ باپ کی آواز کانپ رہی تھی مگر دل کی خوشی سے بھرپور تھی۔ نور نے باپ کی طرف دوڑ کر آغوش میں جا کر بیٹھ گئی۔ حسن بھی قریب آ کر کھڑا ہوا۔ آنکھیں نم تھیں مگر دل میں سکون اور حوصلے کی روشنی تھی۔ سوتیلی ماں جو پہلے سخت دل تھی اب حیران اور شرمندہ سی تھی۔ وہ بھی دیکھ کر خاموش رہ گئی کہ بچوں کی ہمت اور اللہ پر یقین نے انہیں بچا لیا۔ والد نے حسن اور نور کو سینے سے لگایا اور آہستہ سے کہا، اللہ نے ہمیں واپس دے دیا، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ نور نے سر ہلایا اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، ہمیں ہر آزمائش میں ہمت دے۔ گھر کے اندر چولہے میں آگ جل رہی تھی، روٹی کی خوشبو پھیل رہی تھی اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چہچہاہٹ باہر سے سنائی دے رہی تھی، جیسے زمین بھی جشن منا رہی ہو۔ حسن نے نور کی طرف دیکھا اور کہا، ہم نے سیکھا کہ صبر اور عقل سب سے بڑی طاقت ہے اور اللہ پر یقین کبھی ضائع نہیں جاتا۔ نور نے سر ہلایا، آنکھوں میں روشنی تھی اور مسکرا کر کہا، اور یہ کہ لالچ کبھی اچھا نہیں ہوتا، ہر ظلم کا انجام ہوتا ہے۔ والد نے بچوں کو گود میں لیا اور سب نے مل کر گھر کی چھت کے نیچے ایک لمحے کے لیے خاموش شکر ادا کیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر اور عقل سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ پر یقین اور دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ لالچ اور ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات، کسی بھی مشکل میں ہمت نہ ہارو، امید ہمیشہ زندہ رکھو کیونکہ اللہ ہر آزمائش کے بعد روشنی ضرور بھیجتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔